کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قسیم الجنت والنار ہے، یہ خود ان کی صحیح حدیث ہے، ان کی اپنی صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جنت کو جنتیوں کو جنت بھیجنے والے اور دوزخیوں کو دوزخ بھیجنے والے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ طبقات الحنابلہ میں القاضی ابو الحسین محمد ابن یعلا الفراء متوفا سن 526 میں، جزء ثانی، یہ سعودی عرب میں ایک کتاب چھپی ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر صفحہ نمبر 358 میں وہ کہتے ہیں محمد ابن منصور نے کہا کہ ہم احمد ابن حنبل کے پاس تھے، ایک شخص نے اس سے کہا یا ابا عبداللہ، اے احمد ابن حنبل امام المحدثین، بتائیے ما تقول فی الحدیث الذی یروى، اس حدیث کے متعلق آپ کا کیا نظریہ؟ یہ حدیث اس طرح روایت ہوتی ہے ان علی علیہ السلام قال، علیہ السلام نے کہا انا قسیم النار، میں قسیم النار ہوں۔ فقال وما تنکرون من ذا، احمد نے کہا کہ یہ قابل انکار حدیث نہیں، کیوں انکار کرو گے اس حدیث کا؟ پھر وہ دلیل بھی دیتا تھا کہ علی علیہ السلام تو وہ ہیں لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، ٹھیک ہے نا، تو یہ قسیم الجنت والنار ہونا یہ صحیح حدیث ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو کہا ہے کہ بغیر حساب کے جنت جائیں گے لوگ، ٹھیک ہے نا، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ بخاری مسلم کے ایک پورا باب ہے، بخاری میں مسلم میں اس کے احادیث موجود ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ میں اس حدیث کو کچھ تفصیل سے بیان کرتا ہوں، اجازت دیں گے آصف بھائی، تاکہ کوئی شک نہ کرے کہ شیعہ کیسے بغیر حساب کے جنت جائیں گے، بخاری مسلم سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے نا، سب شیعہ نہیں، کچھ جو خاص شیعہ ہیں وہ بغیر حساب کے جنت جائیں گے۔ اچھا، بلکہ شاید شیعوں کی اکثریت ہو، ہم نہیں جانتے، مثلا جو بہت ہی فاسق ہوتے ہیں نا شیعہ، وہ حدیث میں وہ کہ وہ کچھ عذاب کے لیے جہنم جائیں گے، جہنم ان کے عذاب ہوگی، لیکن آخر میں ان کی شفاعت ہوگی، لیکن میں نہیں کہتا کہ اکثریت شیعوں کی اقلیت، خلاصہ ایک شیعوں کی ایک بڑی تعداد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگی۔ تو اس کی دلیل، پہلی دلیل اس کی بخاری میں صحیح ہے، کتاب صحیح بخاری، چابدار احیاء تراث العربی، یہ صفحہ نمبر 78 ہے، حدیث نمبر صفحہ نمبر 1105 ہے، باب نمبر کتاب نمبر 78 ہے، حدیث نمبر 6168، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ محشور ہوگا، قیامت کے دن ہر جس سے تم پیار کرتے اسی کے ساتھ تم محشور ہو جاؤ گے۔ مسلم میں بھی یہی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الکتب العلمیہ، جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد اول، یہاں پر ایک پورا باب ہے المرء مع من احب۔ ایک اعرابی آیا، صفحہ حدیث نمبر 161، ٹھیک ہے نا، ایک اعرابی آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے کہا حب اللہ و رسولہ، اس نے کہا کہ میں نے تیاری ہے حب اللہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محشور ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کو یاد رکھیں، یہ کتاب سنن ترمذی ہے، چاپ دار الفکر، یہاں پر صفحہ نمبر 1067، حدیث نمبر 3754 ہے۔ حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ترمذی خود کہتا ہے یہ حدیث حسن ہے، حدیث حسن حدیث صحیح کے اقسام میں سے۔ امام علی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بید حسن و حسین، امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک لیا کس کا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا، قال، اور فرمایا من احبنی، جو مجھ سے پیار کرے محبت کرے، واحب هذین، اور حسن حسین علیہ السلام سے محبت کرے، واباهما وامهما، ان کے ماں باپ سے محبت کرے، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، میرے ساتھ ہوگا میرے درجے پر یوم قیامت۔ اگر شیعوں کا حساب نہ لیا جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ ہوگا، اس کا حساب نہ لیا جائے، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ ہم شیعہ کن سے محبت کرتے ہیں، کس کی محبت میں مرتے ہیں دنیا میں؟ یہ کتاب تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، جزء اول، چھاپ مکتبۃ الکوثر، 1415 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 174، حدیث حسن کس کو کہتے ہیں؟ الحسن فی الصحیح کالصحیح فی الاحتجاج بہ، حدیث حسن حدیث صحیح کی طرح حجت ہوتی ہے۔ آپ نے خود دیکھا ابھی کہ ترمذی جیسے عالم نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح کی طرح حجت ہے۔ اچھا، یہ حدیث المختارہ ہے ضیاء مقدسی کا، جس نے سب صحیح حدیث جمع کیا، بہت بڑا محدث ہے جماعت مخالفین کا۔ یہاں پر صفحہ نمبر 44 میں حدیث نمبر 421،
روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احبنی واحب هذین واباهما وامهما كان معي في درجتي يوم القيامه، جو مجھ سے پیار کرے ان دو آغا سرداروں سے، شہزادوں سے پیار کرے، ان کے والد ان کے والدہ سے، میرے ساتھ میرے درجے پہ محشور ہوگا روز قیامت۔ اچھا یہ سب آپ کو پتہ چلا۔ احمد حنبل نے روایت کی اس حدیث کو، یہ محمد شاکر کی وہ ہے تحقیق ہے، جلد نمبر 1 حدیث نمبر 576 کتاب مسند احمد حنبل میں صفحہ نمبر 412 576 اسناد و حسن، وہی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا۔ یہ حاشیہ مسند احمد ہے شیخ ابو الحسن عبد السندی کی۔ ابو الحسن السندی بہت بڑا محدث تھا جماعت مخالفین کا، یہ دیوبند وغیرہ کے تحریک کے بہت پہلے ان سے گزرا۔ اچھا یہاں پر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 306 میں کہتے ہیں وَرِجَالُ الْحَدِيثِ مَا بَيْنَ ثِقَةٍ وَصَدُوقٍ وَمَقْبُولٍ، یہ حدیث اس کے سب رجال یا تو صدوق ہیں یا ثقہ ہیں یا مقبول ہیں، اس حدیث میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ اچھا جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ جو پنجتن پاک سے محبت کرے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پہ محشور ہوگا، اب ملاحظہ کریں مزید، کتاب سے یہ بخاریہ چاپ دار احیاء التراث العربیہ صفحہ نمبر 162 ہے، ملاحظہ کرو، باب يدخل الجنت 70,000 بغیر حساب، 70,000 ایسے افراد ہیں، 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر اس میں احادیث آتے ہیں لا حساب علیہم ولا عذاب، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں اسی امت کے جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، عذاب نہ عذاب ہے نہ حساب ہے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم جزء اول 1991 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 197۔ یہاں پہ بھی ایک باب ہے مسلمانوں کا، ایک وہ طائفہ ہے تو جنت بغیر حساب کے داخل ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ يدخل من امت الجنت 70,000 بغیر حساب، میرے امت کا ایک ایسا گروہ ہے ان کی تعداد 70,000 ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ 70,000 کے بغیر، دیکھیں وہ کون ہے جو بغیر حساب کے وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے پر ہیں وہ تو ہوں گے نا اس میں ضرور، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو بخاری اور مسلم کے بہت سارے اس میں حدیث اس باب میں مسلم میں۔ اچھا جب آپ نے یہ دیکھا میرے محترم ناظرین، اب مزید احادیث دیکھیں، یہ کتاب المعجم الاوسط لسلیمان ابن احمد الطبرانی جزء رابع چاپ دار الحرمین 1995 میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 187۔ یہ کوئی بھی میں شیعہ حدیث نہیں دکھا رہے، سب ان کے اپنے احادیث ہیں بھائی۔ حدیث روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 3934، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح بصرہ کے بعد فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا یا علی وانک ستقدم علی اللہ وشیعتک راضین مرضیین، اے علی تم روز قیامت اللہ کے دربار میں، اللہ کے محشر میں داخل ہو گئے اور تیرے ساتھ تیرے شیعہ ہوں گے، اللہ تیرے شیعہ سے راضی ہیں اور تیرے شیعہ اللہ سے راضی ہیں۔ وَيَقْدُمُ عَلَيْهِ عَدُوُّكَ غُضَابٌ مُقْمَحِينٌ، اور اس وقت تیرے دشمن بھی آئیں گے، اللہ تعالیٰ تیرے دشمن پہ غضبناک ہوں گے اور ان کے ہاتھ لوہے کے زنجیروں کے ساتھ ان کے پشت پر باندھے ہوئے ہوں گے، ان کے منہ پر لگام ہوا ہوگا۔ اچھا یہ کتاب المعجم الاوسط جزء سابع چاپ دار الحرمین، یہاں پر ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ایما احب الیک یا رسول اللہ انا ام فاطمہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے یا اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے؟ تو انہوں نے جواب دیا فاطمہ احب الی منک، یا علی میں محبت زیادہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، وانت اعز علی منها، لیکن آپ ان سے زیادہ میرے پاس عزیز ہیں، عزیز آپ زیادہ ہیں، محبوب زیادہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وَكَأَنِّي بِكَ وَأَنْتَ عَلَى حَوْضِ تَذُودُ عَنْهُ النَّاسِ، اور میں چشم نبوت سے ابھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ حوض کوثر پر ہیں اور منافقین کو حوض کوثر سے آپ بگا رہے ہیں۔ اچھا اور حوض کوثر پہ میں ہوں
آپ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں سلام اللہ علیہ، فاطمہ ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں فی الجنہ، اخوانا علی سرر متقابلین، ہم سب تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے نظارہ کر رہے ہیں، انت معی وشیعتک فی الجنہ، آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ کی شیعہ جنتی ہیں سب۔ یہ کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور جزء 8، یہاں پر بہت سارے روایت نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 598 میں، نہیں 589 میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب امام علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، والذی نفسی بیدی ان ھذا وشیعتہ لهم الفائزون یوم القیامہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ اور اس کی شیعہ یہی ہے فرمان روا ہیں اور یہی خوشبخت ہیں روز قیامت۔ تو یہ کہنا ہی تھا کہ آیہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ، اور یہ سب احادیث، باقی احادیث بھی یہی ہے کہ شیعہ جو ہیں سب جنتی ہیں روز قیامت۔ تو میرے بھائی اگر شیعوں کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں تو وہ تو بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، جو پنجتن پاک سے محبت کرے، ٹھیک ہے نا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور ہوگا، رسول کے درجے پہ مشہور ہوگا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تعجب ہی نہیں کہ بغیر حساب کے کوئی جنت داخل ہو جائے، ٹھیک ہے نا بھائی۔